وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایماندار ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 اور 15 اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کے ایک اور رویے کا تذکرہ کر رہا ہے کہ منافقین جو ہیں ایمان والوں کے ساتھ مختلف طریقے سے جو ڈیل کرتے تھے، اور ان کا رویہ ایمان والوں کے ساتھ جو ہوتا تھا، ان تمام رویوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ان کے ایک اور رویے کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ جب ایمان والوں کے پاس جاتے تھے تو ان کو یہ شو کرتے تھے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ جو منافقین تھے ظاہری طور پہ تو وہ مسلمان تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، اور جب کلمہ پڑھا ہوا تھا تو ظاہر ہے جو کلمہ گو تھا اس کو مسلمان کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ ایمان والوں کے پاس جا کے ان کو تسلیاں دینے کے لیے، تسلیاں اس وجہ سے کہ اپنے لیے تسلی دینے کے لیے اور اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور دوسری طرف جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے تھے تو ان کو جا کے ان کو بھی تسلی دیتے تھے کہ دیکھو تم ٹینشن نہیں رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ جو ہم ایمان والوں کو جا کے کہتے ہیں نا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اصل میں تو ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ان کے خیال میں یہ تھا کہ وہ ایمان والوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ جا کے جب ایمان والوں کے فیس پہ بار بار ان کو یہ کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ، ظاہر ہے جو ایمان والے تھے وہ ان کی بات پہ یقین کرتے تھے، کیونکہ نفاق کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہوتا ہے کہ کسی انسان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ منافق ہے، کیونکہ یہ دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ ظاہری طور پہ مسلمان ہے، اسلام میں ہے، کلمہ گو ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اندر ہی اندر کیا ہے، دل میں کفر ہے، دل میں نفاق ہے۔ تو جب تک ظاہری طور پہ کوئی آ کے خود سے نہیں کہتا کہ وہ اسلام میں نہیں ہے یا اسلام سے ہٹ گیا ہے، تو اس کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، ایمان والوں کو جا کے یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اصل میں جب وہ اپنے شیاطین کے پاس ہوتے تھے، اپنے سرداروں کے پاس ہوتے تھے، اور یہاں پہ ایک اور چیز کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سرداروں کا جب ذکر کیا تو ان کے سرداروں کو اللہ تعالیٰ نے سردار نہیں کہا، یہاں پہ کہا کہ جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ان کو جا کے بتاتے ہیں کہ مسلمان یہ کر رہے ہیں، ان سرداروں کے ساتھ بیٹھ کے اسلام کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، کس طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور بڑی دیر تک بیٹھتے ہیں، لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے، یہ بھی ایک رویہ ہے۔ اور ویسے بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو انسانی فطرت ہے کہ انسان کسی بھی ایسی کمپنی میں یا کسی بھی ایسی مجلس میں یا کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار سکتا جس کے ساتھ اس کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہو یا ذہنی موافقت نہیں ہو، یعنی کہ دونوں کے سوچنے کا انداز ایک جیسا نہیں ہو، دونوں کی پسند ایک جیسی نہیں ہو۔ اگر ایک انسان بالکل ہی کسی ایک ڈائریکشن میں ہے اور دوسرا انسان جو دوسری ڈائریکشن کا، تو ایسے لوگ کبھی بھی اچھے دوست نہیں بن سکتے، کیونکہ دونوں کی پسند الگ ہوتی ہے، دونوں کی ڈائریکشن الگ ہوتی ہے، دونوں کی جو ہے وہ جس رہنے کا انداز ہے وہ الگ ہے، سوچنے کا انداز ہے وہ الگ ہے، تو یہ زیادہ دیر ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اسی لیے ان کو دیکھیں تو یہ ایمان والوں کے ساتھ زیادہ وقت گزار نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کے دل میں اسلام کے لیے اور ایمان کے لیے حقیقت میں کوئی ہمدردی بھی نہیں تھی اور کوئی جذبہ بھی نہیں تھا۔ اسی لیے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جب اپنی سوشل سرکل میں ہوتے ہیں
تو ہم کس طرح کے سوشل سرکل میں بیٹھ کے اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک یہاں پہ میسج ہے. تو یہاں سے کیا پتہ لگا کہ یہ ایمان والوں کو بھی دکھاتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور دوسری طرف بھی جو ہے وہ شو کرتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب یہ کرتے کیوں تھے؟ یہ ایسا انسان کرتا کیوں ہے اس طریقے سے کہ ادھر بھی شو کرے تمہارے ساتھ ہیں، ادھر بھی شو کرے تمہارے ساتھ ہیں؟ حقیقت میں ان کا جو اصل مقصد ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ دنیاوی فائدہ. وہ اپنے تعلقات دونوں طرف بیلنس رکھتے تھے، جب تاکہ دیکھیں کہ اگر مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے، مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو کوئی فتوحات مل رہی ہیں، مسلمانوں کو کوئی حکومت مل گئی، مسلمانوں کو کوئی مال غنیمت مل گیا، تو ہم ان کو کہیں گے دیکھو ہم بھی تمہارے ساتھ تھے، اب چونکہ تمہیں حکومت ملی ہے، مال غنیمت ملا ہے، تو اس میں ہمیں بھی حصہ دے دو، کیونکہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی تمہارے ایمان والے بھائی ہیں. اور دوسری طرف بھی اپنا بیک ڈور اوپن رکھتے تھے کہ ان کیس اگر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو فتح نہیں ہوئی اور کفار کا پلڑا بھاری ہو گیا، ان لوگوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، یہ اگر جیت جاتے ہیں، ان کو اگر حکومت مل جاتی ہے، اگر یہ غالب آ جاتے ہیں، تو ہم ان کو جا کے کہیں گے دیکھو ہم تو تمہارے ساتھ تھے، تمہارے پاس آیا کرتے تھے، تمہارے پاس بیٹھا کرتے تھے، تمہارے ساتھ پلاننگ کیا کرتے تھے، تمہیں آ کے ہم بتایا کرتے تھے مسلمانوں کے بارے میں کہ دیکھو ان کے ساتھ یہی ان کی کمزوریاں ہیں، انہیں کس کس طریقے سے نیچے لایا جا سکتا ہے. تو یہ مقصد کیا تھا کہ دونوں کے ساتھ اپنا جو ہے وہ تعلق اس لیے رکھتے تھے تاکہ جس کو بھی حکومت ملے گی، جس کو بھی فائدہ پہنچے گا، ہم اس کے ساتھ ہو کے ہم بھی دنیاوی فائدہ حاصل کریں گے. تو یہ پیچھے ان کی ذہنیت تھی. اور حقیقت میں کیا تھا؟ نہ یہ ایمان والوں کے ساتھ تھے اور نہ ہی یہ کفار کے ساتھ تھے. یہ صرف اپنی ذات کے ساتھ تھے کہ بس اپنا فائدہ ان کے لیے سب سے زیادہ اہم تھا کہ جس طریقے سے بھی ہو ہمارا اپنا فائدہ ہونا چاہیے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چاہے ہمیں اس سائڈ سے ملے یا اس سائڈ سے ملے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی منافقانہ رویہ ہے. اور یہ کیا سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ جو عمل ہے، یہ جو ہم حرکتیں کر رہے ہیں، ہم بڑے سمارٹ ہیں، ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم تو ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور یہ سمجھتے تھے کہ ایمان والوں کو شاید اس کا پتہ نہیں لگ رہا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے کے بارے میں کیا بتایا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے. تو ان کے اس رویے کے مقابلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں تو تم بھی ان کا مذاق اڑاؤ، کیونکہ حقیقت میں وہ سمجھتے تھے کہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن حالانکہ یہ کوئی مذاق اڑانے کا کرائٹیریا نہیں ہے. اللہ کے نزدیک یہ حرکت جو ہے یہ منافقین کے نزدیک ایسا تھا کہ منافقین سمجھتے تھے کہ ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں ایمان والوں کا، لیکن ایمان والوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ ان کو تو پتہ تھا، ان کو تو بہت کلیئر تھا، ان کو اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اپنی ڈائریکشن کے بارے میں، اپنے آبجیکٹیو کے بارے میں کہ ہم نے کرنا کیا، ان کو تو بہت کلیئر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ ان کی اس حرکت کے مقابلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے نہیں کہا بلکہ کہا کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے. کیا مطلب کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے؟ کہ یہ سمجھ تو رہے ہیں کہ یہ بڑے سمارٹ ہیں اور یہ فائدہ حاصل کر لیں گے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلی ڈھیل دے دی ہے کہ تم کرو، تمہارے پاس وقت ہے، کتنا کرو گے؟ یہ چند دن ہی ہیں تمہارے پاس زندگی کے، چند سال ہیں، تم کر کے دیکھ لو. اور اس حرکتوں میں تم آگے چلتے جاؤ تو پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دم سے اپنی رسی کھینچے گا اور کیا ہوگا کہ تمہیں پھر اس وقت پتہ لگے گا کہ تم حقیقت میں جس کو تم سمجھتے تھے کہ تم بڑا عقل مندی کا کام کر رہے ہو اور تم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تمہیں ڈھیل دی تھی جب وہ ڈھیل ختم ہوگی تو تب تمہیں پتہ لگے گا کہ تم نے اپنی زندگی میں کتنا بڑا نقصان کیا. تو یہ اللہ کی طرف سے جواب آیا ان کو. اور اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پہ ذکر بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 ہے، 212 ہے، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب کسی شخص کے لیے یہ دنیا کی زندگی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس دنیا کے فائدے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اس دنیا کا مال امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس دنیا میں اچھی گاڑی کا ہونا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس دنیا میں کوئی عہدہ مل جانا امپورٹنٹ ہوتا ہے، یا اس دنیا میں کسی جگہ پہ کسی علاقے پہ حکومت مل جانا یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو یہ اگر ان کی زندگی کا مقصد ہے اور ان کا جو کرائٹیریا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں کہ اگر یہ جس کے پاس ہے وہ عقل مند ہے،
یہ جس کے پاس ہے وہ فائدے میں ہے، تو وہ اسی ڈائریکشن میں جاتے ہیں اور اسی سوچ سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو وہ جب ان کو یہ ملتا ہے تو ان کو یوں لگتا ہے کہ وہ تو بڑے کامیاب ہیں، وہ تو بڑے عالی شان مقام پہ ہیں، ان کے پاس تو دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، ان کے پاس تو پاور بھی ہے، ان کے پاس تو اتھارٹی بھی ہے، ان کے پاس حکومت بھی ہے، ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں، ان کے پاس اچھے انفراسٹرکچر بھی ہیں، ان کے پاس اچھی ٹیکنالوجی بھی ہے۔ لیکن اور اس بیس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ ان کو یوں لگتا ہے کہ وہ بڑے عقل مند ہیں، اور وہ لگتا ہے باقی لوگ ان کو کیا لگتے ہیں، بے وقوف لگتے ہیں، اور وہ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم لوگ کس قسم کی زندگی بسر کرتے ہو۔ آج کے دور میں دیکھو اصل چیزیں یہ ہیں، تمہارے پاس تو نہ ٹیکنالوجی ہے، تمہارے پاس تو نہ تو کوئی دنیاوی اچھی پوزیشن ہے، تمہارے پاس نہ کوئی مال و دولت ہے، نہ کوئی تمہارے پاس ریسورسز ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کا اچھا ہونا، مال کا ہونا، شہرت کا ہونا، اچھی گاڑیاں، اچھے بینک بیلنس، اچھے ریسورسز، یہ اللہ کے نزدیک کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کسی شخص کے یا کسی قوم کے اچھے ہونے کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ ایمان والوں کو بھی دیتا ہے کبھی اور کفار کو بھی دے دیتا ہے، دونوں لے لیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن کیا ہے کہ اس کی بیس کے اوپر جب یہ کفار کو ملتی ہیں تو یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہی ایمان والوں کو، ان کفار کے اوپر، ان منافقین کے اوپر جب وہ ان سے اوپر لے کر آ جائے گا، ان پہ بالا تر کر دے گا۔ اور یہ جو سارا مذاق ہے جو آج ایمان والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ یہ اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلامک طریقے سے زندگی گزارنے کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ 14 سال پرانی باتیں لے کے آ رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ انہی باتوں میں اور انہی چیزوں میں یعنی قرآن و سنت میں ہی ہماری دنیا کی زندگی کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا فائدہ بھی اسی میں ہی ہے، تو یہ یہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ان کو کرنا یہ چاہیے کہ آج کے دور میں 21ویں صدی میں ٹیکنالوجی پہ فوکس کریں، دنیاوی ایجوکیشن پہ فوکس کریں، اچھی اکانومکس کے اوپر فوکس کریں، اچھے اسکل سیٹس کو ڈیولپ کریں۔ اور یہ ٹھیک ہے یہ پرسنلی اپنی ذات تک نماز پڑھ لیا کریں، ذکر و اذکار کر لیا کریں، قرآن کی تلاوت کر لیا کریں، دیٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں، کرتے رہیں، لیکن یہ چیزیں آپ کی لائف کو چینج نہیں کر سکتی، کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے۔ تو کیا ہے کہ وہ ان کو جب یہ لگتا ہے کہ ایمان والے یہ سب کام کر رہے ہیں، تو جب ان کا مذاق دنیا میں اڑایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت والے دن یہی ایمان والے جن کو کفار اور منافقین جن کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان کے اوپر کر دے گا، اور وہ ایمان والے پھر قیامت والے دن ان کا مذاق اڑائیں گے۔ کہ کیا ہوگا؟ ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ منافقین کو جب جنت کی طرف جانے کا راستہ ملے گا اور ان کو نظر آئے گا کہ اب وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، تو پل صراط کے اوپر بھی کیا ہوگا کہ پل صراط پہ بھی جب ایمان والوں کا جو نور ہوگا، یہ منافقین ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور ان سے کہیں گے کہ چلو تھوڑا آہستہ چلو، یہ جو نور تمہارے پاس ہے تاکہ تمہارے نور کی روشنی میں ہم بھی تمہارے ساتھ اس پل سے گزر جائیں۔ تو ایمان والے کیا کہیں گے کہ یہ نور ہم بہت پیچھے سے لے کر آئے ہیں، یعنی دنیا سے لے کر آئے ہیں، اگر تمہیں یہ نور چاہیے تو واپس جاؤ، تم بھی وہیں سے لے کر آؤ جہاں سے ہم لے کر آئے ہیں۔ تو یہ جو دنیا میں ایمان والے ہیں، جب یہ ایمان کے مطابق اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنے ایمان پہ فوکس کرتے ہیں، تو حقیقت میں اس ایمان کا فائدہ آخرت میں ہوگا، اس ایمان کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اس وقت منافقین کو حسرت ہوگی، کاش کہ ہم لوگوں نے عقل سے کام لیا ہوتا، کاش کہ ہم لوگوں نے بھی حقیقی ایمان کو سمجھا ہوتا اور ہم بھی صحیح مسلمان ہوتے اور صحیح ایمان والے ہوتے، تاکہ قیامت والے دن آج پل صراط پہ جب ہمیں نور کی ضرورت ہے تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ وہ ایمان والے ہیں جو دنیا میں اپنی زندگی ایمان کے مطابق گزارتے تھے اور یہ نور اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اگر ہم نے یہ اعمال کیے ہوتے تو ہمیں بھی یہ نور ملتا۔ اسی طریقے سے یہاں پہ ایک اور چیز پتہ لگتی ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، تو ایک چیز یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ کہ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا واللہ ولی المؤمنین، کہ بے شک اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اور ایک اور جگہ فرمایا واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا دوست ہے۔ تو اللہ کی دوستی جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے، اللہ کے فرما بردار لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ کی دوستی کبھی بھی نافرمان کو نہیں مل سکتی، کافر کو نہیں مل سکتی، مشرک کو نہیں مل سکتی، منافق کو نہیں مل سکتی، فاسق کو نہیں مل سکتی۔ تو اگر اللہ کی دوستی چاہیے ہے تو ہمیں میک شور کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایمان والے ہوں۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں
اللہ کی دوستی انہی کو نصیب ہوتی ہے. اور پھر اللہ جس کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ جس کا دوست ہو جاتا ہے، پھر اللہ ایسے شخص کے لیے تمام سچویشن میں تمام لوگوں کے خلاف کافی ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کسی نے بھی میرے ولی سے دشمنی یا عداوت کی تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. تو کیا ہے کہ یہ آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس کائنات کی سپریم پاور ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ ہو جائے تو پھر ہمیں دنیا میں کسی بھی اور مدد کی ضرورت نہیں. لیکن اس کو اپنے ساتھ لینے کے لیے اللہ نے شرط کیا بیان فرمائی کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ تقوی والوں کا دوست ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے؟ اگر اللہ کی دوستی چاہیے تو ہمیں اپنے ایمان پہ فوکس کرنا ہے، تقوی پہ فوکس کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا ہے اور اس زندگی کو گائیڈ لائن کے طور کے اوپر، نمونے کے طور پہ لے کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. جب ہم یہ سب کریں گے تو اللہ کی ہمارے ساتھ دوستی ہو جائے گی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. تو پہلی بات کیا ہے کہ اپنے ایمان پہ فوکس کریں، ایمان پہ قائم رہیں اور اپنے ایمان پہ محنت کریں، اس کو مضبوط بنائیں. اور اگر کوئی بھی شخص آپ کو اس وجہ سے آپ کا مذاق اڑاتا ہے کہ آپ ایمان والے ہیں تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ایمان پہ قائم رہیں اور اس پہ فوکس رہیں. کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے کہ جب ہم ایک دفعہ اسلام میں آ گئے، اب ہمارے پاس صرف ایک ہی ڈائریکشن ہے، وہ آگے جانا ہے، اسلام پہ قائم رہنا، اپنے ایمان پہ مستقل محنت کرنا. تو ایمان پہ قائم رہے اور کسی کے مذاق اڑانے سے پریشان نہیں ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں آگے بڑھ کے کسی کے مذاق کا مذاق سے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ بد اخلاق نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص کے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ کرتا ہے تو وہ آگے سے جواب میں بد اخلاقی نہیں کرتا، اور اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ جب آپ اپنے ایمان پہ قائم رہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود آپ کے لیے کافی ہو جائے گا ان لوگوں کے معاملے میں جو مذاق اڑاتے ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رکھا ہے، اگر دنیا میں یہ محسوس ہوتا ہے، یہ لگتا ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اور ہمارا تو مذاق اڑایا جاتا ہے، تو پھر بھی صبر سے کام لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ساری سچویشن کو ریورس کر دے گا، اور یہ جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایمان والوں کا مذاق اڑتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کے دن اپرچونٹی بھی دے گا اور ان کے اوپر فوقیت بھی دے گا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک بلند مقام عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، سچا ایمان عطا فرمائے، اور اس ایمان پہ قائم رکھے، اور ہم سب کو اسی ایمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.